قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح کا ایک تصور یہ ہے کہ 100 دانے والے منکے تو انسان اس پر کچھ پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ پڑھتا ہے، تو یہ ایک تسبیح ہے۔ یہاں اس تسبیح سے مراد وہ 100 دانے والی تسبیح نہیں ہے، یہاں تسبیح سے مراد اللہ کی مدحت ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کے اوصاف، اس کی تعریف کی اور اس کی شانیں وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح جو سبح سے ہے، سبح کسی کی مدحت کو بیان کرنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات والارض، زمین کے اندر اور اس کے اوپر اور پوری کائنات کے اندر ہر چیز، انسان بھی، چرند بھی، پرند بھی، حشرات الارض بھی، الغرض کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اب چونکہ میں اس قرآنی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حشرات الارض جسے ہم درخت کہتے ہیں، پودے کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب ان کی تسبیح بیان کرنے کا انداز انسانوں سے مختلف ہوگا۔ جانور ہیں تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر ان کی تسبیح بیان کرنے کا طریقہ کار حشرات الارض سے مختلف ہوگا اور انسانوں سے بھی مختلف ہوگا۔ بے زبان انسان، بے زبان جانور جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حشرات الارض زمین کے اندر اور اس کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانور، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی مدحت بیان کرتے ہیں، مگر ان کا انداز اپنا ہے۔ یہ نیکسٹ کسی موقع پر وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کہ انسان، جانور، حشرات الارض یہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں۔ اس پر تفصیل سے ایک دفعہ میں نے بات کی بھی تھی، مگر نیکسٹ پھر کبھی بات کریں گے اس پر۔ سورج، چاند، ستارے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان۔ انسان وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا، مگر انسان کی تسبیح میں اور بقیہ مخلوق کی ہر چیز سے مختلف ہے انسان کی تسبیح۔ اگر انسان کی تسبیح اللہ کی مدحت بھی اسی طرح ہوگی جس طرح کے بقیہ مخلوق کی ہے، تو پھر انسان کو جو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اس کا کیا معنی ہوگا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ انسان کو چونکہ اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تو لہٰذا انسان کی جو تسبیح ہوگی وہ ساری مخلوق سے بڑھ کر کے باشعور اور ان سب کے انداز مدحت سے مختلف ہوگی۔ اب انداز مدحت مختلف کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا اور اس کی مخلوق کی اصلاح کے متعلق سوچنا، اس کی فکر کرنا، اپنی سوچ کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرنا اور دوسروں کی اصلاح کی بات کرنا، یہ انسان کی
سب سے اعلیٰ ترین اور بقیہ مخلوقات سے اعلیٰ ترین تسبیح ہے اللہ کی. یعنی انسان اپنے لیے کم سوچتا ہے، دوسروں کے بھلے کی بات کرتا ہے، دوسروں کی بھلائی کی بات کرتا ہے. جب دوسروں کی بھلائی کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے ہاں نفرت نہیں ہوتی، وہ ہر کسی کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہوئے اللہ کی مدحت بیان کرتا ہے. جب وہ نفرت کو ختم کر کے ہر کسی سے محبت کی بات کرے گا تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اس کی صفت کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی مدحت بیان کرتا ہے. انسان اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے بھلے کی بات کرتا ہے، اس کے متعلق سوچتا ہے، ہمیشہ اس کی بھلائی کا خیال رکھتا ہے. یہ اللہ کی مدحت ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے. اور ہمیشہ دوسروں کے لیے راستہ کھولتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. ہمیشہ دوسروں کے لیے وہ سوچتا ہے جس سے اپنا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کا بھلا ہو جائے تو یہ انسان کی بقیہ مخلوق سے سب سے بہتر تسبیح ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہ اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی سوچ اگر اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائے اور مخلوق کی اصلاح میں لگ جائے اور اس رب کائنات کی مخلوق کی بھلائی سوچتے سوچتے زندگی بسر ہو جائے اور اس کی اچھائی سوچتے زندگی بسر ہو جائے تو یہ انسان کی سب سے اعلیٰ ترین تسبیح ہے جو اس نے اپنے رب کے حضور پیش کر دی ہے. اس بات سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کچھ شخصیات کو ایسا پیدا کیا ہے جس کو انگلش کی زبان کے اندر سسٹم تھنکر کہتے ہیں. ان کی سوچ بہت اعلیٰ ظرف کی ہوتی ہے. وہ رہتے زمین پر ہیں مگر وہ مخلوق کی بھلائی کی بات سوچتے ہیں. ان کی سوچ محدود علاقے اور محدود علاقائی ماحول تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کی سوچ کا وسعت نظر بڑی ہوتی ہے. لہذا اس وجہ سے وہ دوسروں سے مختلف دکھائی دیتے ہیں. سسٹم تھنکر جو ہوتے ہیں جو پوری کائنات اور سسٹم کے اندر رہ کر کے اصلاح احوال کی بات کرتے ہیں، اصلاح احوال کی بات کرتے ہیں. ان کا ویژن دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہوتا ہے. ان کی سوچ محدود نہیں ہوتی، ان کی سوچ محدود نہیں ہوتی. وہ چھوٹی بات کو نہیں اہمیت دیتے بلکہ کل کی اصلاح کی بات کرتے ہیں. مختصر حصے کی اصلاح کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ کل کی بات کرتے ہیں. مختلف حصوں کو سدھارنے کی بات نہیں کرتے بلکہ پوری ٹوٹیلٹی کی بات کرتے ہیں، مکمل اصلاح کی بات کرتے ہیں. یہ ان کے ویژن کی وسعت نظری ہوتی ہے.